کیا ہوا میرے دوست؟ تو اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا، تجھے تو اللہ کی باتوں سے، اللہ کے کام سے، اللہ سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی۔ تو اللہ کی باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو اللہ کے قریب رہتا تھا، تو اللہ سے تعلق بنا کر رکھتا تھا۔ لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو نے کن کے طریقوں کو اپنا لیا ہے؟ آج تو ایمان والے کاموں سے دور ہو گیا، اللہ کی محبت سے دور ہو گیا، نبی کی سنت سے بھی دور ہو گیا۔ آج تو نے اپنی زندگی کو زندگی نہ سمجھا، آج تو نے اپنے ایمان کو ایمان نہ سمجھا، تو نے اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر لیا جس کی خبر تجھے بھی نہ لگی، تجھے بھی اس کی خبر نہ رہی کہ تو کب اپنے ایمان سے جدا ہو گیا، اپنے ایمان سے علیحدہ ہو گیا، اتنا کمزور ایمان کر لیا اور تجھ کو خبر بھی نہ رہی۔ تو نے سارے ایسے کام کیے، تو نے غیر والے طریقے اپنا لیے، تو نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کے حکموں کو بھلا دیا، تو نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا کیا ہوا؟ کیا یہ دنیا تجھے اتنی پسند آ گئی؟ یہ دنیا اتنی محبوب ہو گئی کہ جو اللہ نے وعدہ جنت کا کیا ہے اپنے فرما برداروں سے، ایمان والوں سے، جو اللہ اپنے ایمان والوں کو جنت دے گا، کیا وہ ہمیں جنت اس دنیا سے کم خوبصورت لگتی ہے؟ یہ دنیا اس جنت سے خوبصورت ہو گئی؟ کیا ہو گیا ہے آج ہمیں؟ آج ہم اپنے دین سے اتنا دور کیوں ہو گئے؟ اپنے اللہ سے اتنا دور کیوں ہو گئے؟ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو کیوں اپنا لیا؟ آج ہمارا یقین غیروں جیسا کیوں ہو گیا ہے؟ سوچو تو صحیح، یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی ہمیں بڑا لطف آتا تھا اللہ کی باتوں کو سننے میں، آج ہم اللہ کی باتوں سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی باتوں میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی باتوں میں اچھا نہیں لگتا ہے، آج ہم اپنے آپ میں بیڈ فیل کرتے ہیں۔ اس دنیا کو اختیار کر کر، غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کر، اللہ کو ناراض کر کر، آج ہم اپنے آپ کو سکون میں فیل کرتے ہیں؟ آج تم اپنے آپ کو سکون میں سمجھتے ہو؟ کیا یہ دنیا نعوذ باللہ تمہیں اللہ سے زیادہ چاہنے لگی، اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگی؟ یہ دنیا تمہیں اللہ سے زیادہ دے سکتی ہے نعوذ باللہ؟ بتاؤ، کیا آپ کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں، اس دنیا میں نہ تو تم ہمیشہ رہو گے نہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا میں سب کو ختم ہونا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا یہاں پر۔ یاد رکھنا، ہم نے دنیا سے دل لگا لیا، دنیا سے محبت کر لی، ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ جبکہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے کاموں کو اپناتے تھے، اللہ کے حکم پر چلتے تھے، نبی کی سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج ہم ان سب سے دور ہو گئے، آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ جو اللہ نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بتاؤ، جب اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہم ایمان والے ہیں نا، تو پھر ہم اس آیت کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ جو اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آج ہم نے اس محبت کو ختم کر لیا۔ جب ہم اس محبت کو ختم کریں گے، جب اللہ سے ناطہ توڑیں گے، اللہ سے تعلق ختم کریں گے، تو کیا یہ جنت کا انکار نہیں ہے؟ اللہ کو جھٹلانا نہیں ہے؟ آج ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راہ پر سمجھتے ہیں، تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کہتا ہے کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، سنو میرے دوستو اس بات کے بارے میں سنو کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے۔ آج ہم نے اس دنیا سے دل لگا لیا، یہاں کی چیزوں سے دل لگا لیا، جبکہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی تھی، ہمیں اللہ کی طرف آنا تھا، اللہ کے حکموں کو ماننا تھا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا تھا، آج ہم نے دنیا سے دل لگا لیا، دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے جس کو ہم افضل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان نعمتوں سے دور کر کر، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو جو اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کوئی بہترین چیز نہیں ہے غیروں کے طریقوں کو اپنانا، یہ ناکامی کی راہ ہیں، یہ ناکامی کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرانے والے کام ہیں کہ غیروں کے طریقوں کو اپنانا، اللہ کے حکم کے خلاف ہونا۔
اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، بھائی وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہمارا بھی یقین اللہ سے کمزور ہو رہا ہے، ہم بھی اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے تو کیا ہم اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے؟ غلط کاموں کو کرنے سے ہم نہیں ڈرتے؟ اللہ کے حکم کے خلاف چلنے سے ہمیں خوف نہیں آتا؟ ہم ذرا سوچتے واقعی ہم نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے کاموں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ بھئی کافر تو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بے حکم سمجھ کر بیٹھا ہے کہ کسی کو اس کے اوپر حکم ہی نہیں ہے، وہ کسی کو حکم کا محتاج نہیں ہے۔ جبکہ ایمان والا اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اس پہ اللہ کے حکم فرض ہیں، اس کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ ایک ایمان والا غیر ایمان والے کے جیسا نہیں ہو سکتا، ایک ایمان والا مسلمان کافر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، ایمان والا مسلمان اللہ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ نماز چھوڑتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، یہ مسلمان کے کام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں کر سکتا، ایمان والا ان کاموں کو نہیں کر سکتا۔ اسے پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑے، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑ، اللہ کے حکم کے خلاف چلے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ آج ہم دیکھیں آج ہم نے اپنا آپ کو غیروں جیسا بنا لیا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ ان کا انصاف کرے گا۔ ایک اللہ کو جھٹلاتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ ان دونوں کو کیا برابر کر دے گا؟ مجھے بتاؤ آپ۔ ایک نے نمازیں ادا کریں اور ایک نے نمازیں چھوڑ کر اپنی زندگی گزاری، اللہ برابر کرے گا؟ سوچو، ایمان والا اور غیر ایمان والا ایک سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ دونوں سے محبت کرے گا؟ پھر ہم نے غیروں کے طریقے کیوں اپنا لیے؟ پھر ہم نے غیروں کی زندگی کیوں گزارنے کے فیصلے کر لیے؟ ہم نے غیروں کی زندگیوں کے جیسا اپنی زندگی کو کر لیا۔ وہ غیر اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے حکم توڑتا ہے، اللہ کے حکم اپنے اوپر نہیں سمجھتا فرض، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتا ہے، نہ نبی کے کام کو اپناتا ہے، نہ دین سے محبت رکھتا ہے، وہ نہ دین کے کام کو کرتا ہے، اسے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہے، ایمان کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ اور ہم ایمان والے ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرو، ذرا دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیسے کام ہیں، دیکھو تو صحیح۔ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ایمان والوں کو بھی نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اس کو نماز یاد نہیں ہے، اللہ کو حکم پتہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں نبی نے کیا کیا بتایا ہے، ہمیں کیا سکھایا، کن راستوں پر چلنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے حکم ہم پر کیا کیا فرض ہیں، غیر ایمان والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور ہم بھی جھٹلا کر بیٹھے ہیں، ہم بھی بھول کر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا ایمان والا اور غیر ایمان والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم ایمان والا ہیں، ایمان والی زندگی گزارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا و جہان کے بندوں میں سے بے اعتبار ایمان کے پسند فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہیں، سمجھتے ہو؟ اس سے مراد اہل اسلام ہے جو ایمان کی اس حیثیت سے دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں، سمجھتے ہو نا؟ آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اپنی قیمت کو نہ بھولو، غیروں کے طریقے نہ اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ غیر جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ افضل ہو، بہتر ہو۔ آپ اللہ کی قسم ان کے طریقے نہ اپناؤ، ہلاکت ہے، گمراہی ہے۔
اللہ کی ناراضگی میں پڑھنا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ اتنی بڑی دکھ کی بات، اتنے بڑے غم کی بات ہے کہ اگر ساری زندگی کا خزانہ ہمارے پاس ہو، ساری دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہو، ساری دنیا کی طاقت ہمارے پاس ہو، اور ہمارے پاس اس دنیا میں ہر چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی، جس کی نہ ہے وہ بھی، اور ہم سے کہا جائے جب تک تم چاہو جب تک یہاں رہو، اللہ کی قسم اگر اللہ ناراض ہوا تو ہمارے لیے یہ خسارے کا سودا ہے، یہ سب چیزوں کا ملنا یہ بیکار ہے، فضول ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا زیادہ بڑی بات ہے، کیونکہ ایک دن ضرور زندگی ختم ہونی ہے، ضرور موت آنی ہے۔ ہم نے اس زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہمیں یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے اور پھر نہیں ملے گی، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کو ناراض کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ایمان والو ہمارے لیے غم کی بات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاریں، یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ اس کا جو بھی دنیا میں ہی ہے، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو شرک کرتا ہے کافر ہے، سمجھتے ہو؟ جو کافر ہے، ہم کافروں والے کام نہ کریں، ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں، ہم اللہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، ہمیں شرکسی نہیں بننا ہے، ہاں اللہ کا باغی دشمن نہیں بننا ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا فرمان بردار بننا ہے ہمیں تو، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے ہمیں تو اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارنی ہے، ہاں اپنی زندگی اللہ کے حکم پر گزارنی ہے۔ ہم کافروں جیسے کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو ان سے بچو بچو بچو۔ تم غیر ایمان والوں کو برا سمجھتے ہو، اللہ کے نافرمانوں کو برا کہتے ہو، ذرا تم غور تو کرو تم کن کے جیسے ہو، تم کن کے جیسے کام کر رہے ہو؟ اللہ کے نافرمانوں والے، بتاؤ غیر ایمان والے تمہارے کام کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، ہم جس کو برا کہتے ہیں کہیں اس کے جیسے ہم خود تو کام نہیں کرتے ہیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا گنہگار انسان ہے، تو نے تو یہ کر دیا، اور ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم تو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی نمازوں کو چھوڑا، شیطان مردود کس وجہ سے ہوا؟ اس نے سجدے کا انکار کیا، اور ہم بھی سجدے کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے آدم کو انکار کیا، ہم سیدھا اللہ کو انکار کر رہے ہیں۔ شیطان سے بڑی مصیبت تو ہمارے لیے ہے، اس سے بڑی ہلاکت تو ہمارے لیے ہے۔ اس نے آدم کو ایک سجدے کے لیے منع کیا، اور ہم نے آدم کے مالک کو، اپنے مالک کو، اس سارے جہان کے مالک کو سیدھا اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک نہیں نہ جانے کتنے سجدوں کو انکار کر کر بیٹھے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ان غیروں کے طریقوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، ایمان والے بنو، ایمان والے بن کر اپنی زندگی گزارو، ہاں ایمان والے بن کر مسلمان ہو۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کیا ہیں، تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ سے کیسی محبت کرنی چاہیے، کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ تمہیں دین کی نالج ہونی چاہیے، تمہیں دین کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں۔ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں کو جاننا، اللہ کی طرف آنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، کامیاب سمجھتے ہیں۔ سمجھو اللہ کے بندو، سمجھو ان باتوں کو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ ابھی موقع ہے، پھر موقع نہیں ہے۔ ایک بار سانس کا ڈورا ٹوٹا، پھر موقع نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کے بارے میں۔ اللہ سے توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، اور آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تم ایمان والے ہو، غیر ایمان والے نہیں ہو، اللہ کے نافرمان نہیں ہو، تم اللہ سے محبت کرنے والے۔ اللہ کے بندو سمجھو تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔